فالفارقات فرقا، یہاں مراد فرشتوں کی جماعتیں ہیں. تو فرشتوں کی جماعتیں جو حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں ہیں. فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، یعنی وہ فرشتوں کی جماعتیں جو دل میں اللہ تعالی کے ذکر کا القاء کرتی ہیں، دل میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں. عذرن او نذرن، حجت پوری کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کے دل میں اللہ کی یاد ڈالتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں، توبہ نہیں کرتے، لیکن یہ ان پر حجت ہو جاتی ہے کہ کل بروز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ فرشتوں نے تمہارے دل میں اللہ کی یاد ڈالی تھی، تمہارے دل میں نیکی کا شوق ڈالا تھا، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی تم نے گناہ کیے. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور اس تفسیر میں بار بار ہم یہ نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت ہمیں نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے کہا کہ فارقات اور ملقیات سے جماعت ملائکہ مراد ہونے پر اجماع ہے. ابن کثیر نے کہا کہ فارقات فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، اور ملقیات سے فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، سے جماعت ملائکہ فرشتوں کی جماعتیں مراد ہونے پر اجماع ہے. یہاں پر صدر الافاضل علیہ رحمہ نے فالملقیات ذکرا کے بارے میں یہ لکھا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں انبیاء اور مرسلین کے پاس وحی لا کر، یعنی فرشتوں کی وہ جماعتیں جو ذکر کو ڈالتی ہیں، کس طرح انبیاء کے پاس اور رسولوں کے پاس وحی لا کر ذکر کا القاء یہ جماعتیں کرتی ہیں. عذرن او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو. انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے، یعنی بعث و عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگا. قیامت کے آنے میں اور ظالموں کافروں پر عذاب نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں، جب ستارے مٹا دیے جائیں. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے، وہ امتوں پر گواہی دینے کے لیے جمع کیے جائیں. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تو کیا جانے وہ فیصلے کا دن کیسا ہے، اس کی ہولناکی اور اس کی شدت کا کیا عالم ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے، جو دنیا میں توحید کو جھٹلاتے تھے، نبوت کے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، اٹھنے اور حساب کتاب کے منکر تھے، ان کے لیے بربادی ہے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا، یعنی دنیا میں عذاب نازل کر کے ہم نے کیا پہلے لوگوں کو ہلاک نہ کیا؟ جب ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ثم نتبعہم الآخرین، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے، یعنی جو پہلی امتوں کے مکذبین کی راہ اختیار کر کے جس طرح انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا،
یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں بھی پہلے لوگوں کی طرح ہلاک فرمائیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔